لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی کوششوں کو دھچکا، بجلی پیداوار کے لیے LNG بحران بڑھنے کا خدشہ۔ LNG کی تقریباً $40 کی مہنگی ترین صرف ایک بولی مل سکی۔ قطر انرجی ٹریڈنگ نے $39.8 کی بولی 30 سے 31 جولائی کی ونڈو کے لیے جمع کرائی۔ PLL بورڈ بولی کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گا۔ دیگر 3 کارگوز کے لیے کوئی بولی نہیں ملی۔ دیگر بولیاں 3 سے 4، 8 سے 9 اور 25 سے 26 جولائی کے لیے طلب کی گئی تھیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے الشیخ عبدالعزیز حماد کی سربراہی میں کہ الیکٹرک وفد کی ملاقات، نیپرا سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا۔ کہا کہ مسائل کی وجہ سے کراچی کے صارفین کو سستی بجلی کی ترسیل متاثر ہو رہی ہے۔ وزیراعظم کا سنگین لاپرواہی اور کاہلی پر دکھ کا اظہار، 3 ماہ میں قابل قبول حل تلاش کرنے کی ہدایت۔ شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی۔ سابق حکومت نے سبسڈی دے کر خزانہ خالی اور مافیاز کی موجیں کرائی۔ پہلے IMF سے معاہدہ کیا، پھر اس کی دھجیاں اڑائیں، اگلی حکومت کے لیے جال بچھایا۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں نئے نہیں قائد کے پاکستان کی طرف بڑھیں گے، مزید مشکلات آئیں گی، اب رونے دھونے کا نہیں ملک سنبھالنے کا وقت ہے۔ مشکل فیصلوں سے معیشت بحال کی، IMF سے بات چیت طے ہو گئی۔ سعودی عرب اور چین سوچتے ہوں گے یہ کب تک ہمارے پاس آتے رہیں گے۔ وزیر اعظم کی درخواست پر سعودی عرب بھی مدد کو آ گیا۔ اسلامک ٹریڈ فائنانس کارپوریشن $1 ارب 20 کروڑ دے گی۔ رقم سے پیٹرولیم سپلائی کا تسلسل یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ چین نے $2 ارب 30 کروڑ کا قرض منظور کر لیا، رقم پیر تک آ جائے گی۔ عمران حکومت ماہانہ 120 ارب کا خسارہ چھوڑ کر گئی، اب پیٹرولیم قیمتیں بڑھا کر ملک دیوالیہ ہونے سے بچایا، مہنگائی بھی کم کر کے دکھائیں گے۔ IMF سے ڈیل میں پیش رفت اور دوست ملکوں کی مدد، روپے کی قدر بحال ہونے لگی، امریکی ڈالر کی قیمت تیزی سے نیچے آنے لگی۔ انٹر بینک میں ڈالر $4.70 سستا $207.23 پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $3 کمی کے ساتھ $209 کا ہو گیا۔ سونے کی قیمت میں $4,600 کی بڑی کمی، فی تولہ نرخ 1,40,700 پر آ گیا۔ ملکی زر مبادلہ ذخائر میں $748 ملین کی کمی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان میں زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر $14.21 ارب رہ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے ذخائر $8.23 ارب، کمرشل بینکوں کے ذخائر $5.97 ارب رہ گئے۔ بیرونی ادائیگیوں کے سبب زر مبادلہ ذخائر میں کمی ہوئی۔ پہلا بجٹ خانہ پوری تھا، ایک اور بجٹ آ رہا ہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا سینٹ میں اظہار خیال، بولے IMF نے حکومت کو 440 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کا کہا، 700 ارب کا خسارہ اور سبسڈیز میں 490 ارب کا فرق ہے۔ حکومت نے اکنامک سروے میں سابق دور کی شرح نمو کو تسلیم کیا، یہ اپنی نااہلی سے دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچے، نالائکی کا بوجھ سابق حکومت پر ڈال رہے ہیں۔ دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے IMF معاہدے کی بحالی کی کوششیں ہیں۔ وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا کا سینٹ میں بجٹ پر بحث کے دوران اظہار خیال، کہا کہ سابق دور کے معاہدے کے تحت پیٹرول اور بجلی مہنگی کرنا پڑی۔ PTI حکومت نے انتہائی سخت شرائط پر IMF سے معاہدہ کیا، مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے 3.5 سال میں معیشت کے ساتھ کھلواڑ پوری قوم نے دیکھا۔ مبینہ امریکی سازش پر جوڈیشل کمیشن بننے جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں دعویٰ، کہا کمیشن کی تشکیل کے لیے کام ہو رہا ہے۔ ضمنی انتخابات کے بعد PTI کے 30 ارکان قومی اسمبلی واپس آ رہے ہیں۔ PTI چھوڑنے والے 30 لوگ ان کے گروپ میں آئیں گے۔ قسم اٹھا کر کہتے ہیں امریکی سفارتکار عدم اعتماد سے 1 سال پہلے تک ان سے نہیں ملا۔ عمران خان پیسے لینا ثابت کر دے وہ استعفیٰ دے دیں گے۔
पंजाब काबीना ने गंदम रिलीज पॉलिसी में 2 माह तौसी की मंजूरी दे दी। वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। 11 टोल प्लाजे खत्म करने का फैसला। पुलिस के लिए ऑपरेशनल गाड़ियां खरीदने के फैसले की तौसीक। पंजाब काबीना ने बल्दियाती एक्ट की मंजूरी भी दे दी। सूबे में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस की तादाद 9, टाउन काउंसिल्स की तादाद 27 हो गई। मुल्क में होशरुबा महंगाई, तालीम भी जद में आई। कागज महंगा होने से किताबों और कॉपियों की कीमतों में 3 गुना इजाफा। लाहौर के उर्दू बाजार से कुतब की खरीदारी करने वाले महंगाई से परेशान। नए तालीमी साल की किताबें भी शाया न हो सकीं। किताबें ना छपने से तलबा की तालीम मुतासर होने का खदशा। कागज महंगा होने के बायस बाजार में अदबी किताबों के खरीदार भी नहीं रहे। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। इल्ज़ामात के जवाब में भी इल्ज़ामात। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने शाह महमूद के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इरसाल। पीटीआई रहनुमा से इल्ज़ामात के ठोस सबूत देने को कहा। मजीद कहा, शाह महमूद ने रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव डाला, रखना अंदाजी की। दूसरी जानिब फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन को खत। पीटीआई के मुकाबिल हुकूमती उम्मीदवारों को लोटे का निशान देने का मुतालबा। NA 245 का ज़िमनी इंतखाब। हम ख्याल जमातों की मुश्तरका उम्मीदवार लाने की कोशिशें। MQM की फारूक सत्तार को पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ने की पेशकश। मुहाजिर कौमी मूवमेंट और PSP के भी राब्ते। फारूक सत्तार के आज कागजात नामजदगी जमा कराने का इम्कान। MQM राब्ता कमेटी का इजलास। उम्मीदवार के लिए इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ नामों पर गौर। मोईद अनवर, शहाब इमाम, हाफिज शहरियार, डॉक्टर सगीर, अरसलान, किरण मसूद और अफशां कागजात जमा कराएंगे। काफ लीग के रहनुमा मुनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। FIA का LDA को खत। साबिक वफाकी वजीर मुनिस इलाही की 10 जायदादों की तफसीलात आज तलब कर लीं। ईद कुर्बान के करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। फैसलाबाद के मवेशी मंडी में खूबसूरत बकरों का चर्चा। पेशावर की मंडी में खूबसूरत और वजनी बैल। बादल ने धूम मचा दी। मुल्तान की मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद। कसूर की मंडियों में भी जानवरों के निर्ख सुनकर शहरी परेशान। तुर्की के अजीम आलम दीन शेख महमूद आफंदी दार फ़ानी से कूच कर गए। शेख महमूद आफंदी ने 93 साल उम्र पाई। तुर्की की सरजमीन पर इस्लामी इक़दार की बहाली के लिए ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दी। महमूद आफंदी के इंतकाल पर चेयरमैन PTI इमरान खान का इजहार अफसोस। PCB गवर्निंग बोर्ड का इजलास। आइंदा साल के बजट और खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट के अहम मामलात का जायजा लिया गया। बोर्ड ने कौमी टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। वुमेन्स टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इक़दामात पर जोर दिया।